وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عزوجل نے ہم سب پر بہت بڑا انعام اور احسان فرمایا اور ایمان کی عظیم الشان نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا. نعمتوں میں اور بھی بہت ساری نعمتیں، لیکن ایمان کا مرتبہ، اس کا درجہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑا ہوا ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کچھ بھی نہیں. جیسے جسم میں بہت ساری نعمتیں ہیں، ہاتھ پیر اور دل دماغ آنکھیں اور پورا جسم، لیکن اس میں روح نہ ہو. وہ ساری نعمتیں اس ایک نعمت کی وجہ سے موقوف ہو گئی. کائنات کی روح سمجھے وہ ایمان ہے. جس بات میں آتا ہے جب تک ایک اللہ کہنے والا زمین پر رہے گا تو کائنات کا نظام اپنی جگہ برقرار رہے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی. جب ایک بھی اللہ کہنے والا زمین پر نہیں ہوگا تو قیامت قائم ہوگی. تو کائنات کی روح کی طرح ہے. اور اس ایمان کی جگہ جو ہے وہ مومن کا دل ہے. ایمان والے کا قلب ہے جہاں ایمان ہے. حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ جو دل میں ٹھہرتا ہے، زبان سے اس کا اقرار ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اقرار ہے ایمان کا، لیکن اس کی جگہ جو ہے وہ جیب ہے یا اور کوئی نہیں ہے کہ جس میں اس کو رکھا جائے. وہ ایمان والے کا دل ہے جہاں ایمان جگہ پکڑتا ہے. اس لیے اس کو دل کے اندر اس کی جگہ پہنچانا بہت ضروری ہے. زبانی جو جمع خرچ ہے وہ آدمی کو ہمیشہ نجات نہیں دلا سکتا. آدمی کی زبان پر دل میں نہیں. وہ ایمان معتبر ہے جو دل کے اندر اترا ہوا ہے، اندر رچا بسا. پھر اندر جانے کے بعد اس کے درجات ہیں. کسی کے پاس اعلیٰ درجہ ہے، کسی کے پاس ادنا درجہ ہے، لیکن اصل ایمان کی جگہ دل ہے کہ جہاں وہ قرار پکڑتا یقین کی شکل میں. اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، اللہ کی کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر. ایک تو لکھا ہوا پرچے میں ہے یا یاد کیا ہوا حافظے میں ہے، اور ایک وہ یقین کیا ہوا دل میں. ایمان لکھا
لکھا ہوا ہے، پرچے پر ہے وہ، یا آدمی نے یاد کیا ہوا، یاد کر رکھا ہے، کوئی بھی اگر پوچھے گا تو میں بتا دوں گا اسے۔ جیسے دنیا میں بہت سارے غیر ایمان والے ہیں جن کو ایمان کے کلمات یاد ہیں، وہ یاد کر رکھے ہیں، اس ٹاپک پر وہ بات کرتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایمان کے ٹاپک پر، اور اس میں پھر الگ الگ اللہ کے عنوان پر بات کرتے ہو، فرشتوں کے عنوان پر بات کرتے ہو، آخرت کے ٹاپک پر وہ بات کرتے ہیں، تقدیر کے موضوع پر وہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا بات کرنا، وہ ان کا یاد رکھنا، وہ ان کا لکھا ہوا ہونا ان کو کامیاب نہیں کرے گا، وہ نجات نہیں پائیں گے اس سے۔ جو چیز نجات دلانے والی ہے، اس ایمان کے ذریعے سے آدمی نجات پائے گا، کامیاب ہوگا، وہ ہے جو دل کے اندر اترا ہے۔ اسی لیے ایک علاقے کے لوگ، دیہات کے لوگ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا آمنا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تمہارے دلوں میں جگہ نہیں پکڑی ہے ایمان نے، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ابھی ایمان تمہارے اندر اترا نہیں۔ جب اندر ایمان اترتا ہے تو آدمی کی ہر چیز بدلتی ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ بھوکا آدمی ہے رمضان کے زمانے میں، صبح صادق پر اس نے کھانا بند کر دیا تھا، وہاں سے لے کر وہ بھوکا پیاسا، دوپہر میں اس کی حالت تغیر ہو جاتی ہے، بدلا ہوا ہوتا ہے، شام ہوتے ہوتے منہ لٹک جاتا ہے، گرمی کی شدت ہے، لیکن جیسے وہ افطار میں پانی کا گلاس پیتا ہے تو اس کا رنگ بدلتا ہے، نہیں بدلتا، اس کا رنگ بدلتا ہے، آواز میں تازگی آ جاتی ہے، اندر پانی جیسے گیا ویسے اس کی آواز میں تازگی آ جاتی ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ داخل ہوتا، بیمار تڑپ رہا ہے، پتھری کے پیشنٹ دیکھتے ہیں بازے میں تڑپ رہا ہے، بالکل اوپر نیچے مچھلی کی طرح، جس کو پانی سے نکال دیا گیا، اور اس کو انجیکشن دیتے ہیں، 10-15 منٹ ہوتے ہیں بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہ کوئی چیز اندر گئی ہے، اس نے اثر کیا اس پر، اس کے درد کو بھلا دیا۔ ایسے جب ایمان اندر جاتا ہے اندر، تو آدمی کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا سوچنا، ہر چیز اس کی بدل جاتی ہے، ہر چیز میں چینجنگ آ جاتا ہے۔ یہ پاور ہے ایمان کا۔ اگر نہیں آ رہا ہے تو ابھی وہ اپنی جگہ پہنچا، جیسے وہ درد کا انجیکشن ہے، 12 پیس لا کر، پورا 1 ڈزن لا کر بیمار کی جیب میں رکھ دیے جا رہے ہیں، اس کا درد دور ہوگا کہ جگہ نہیں پہنچے، 12 پیس ایک ہی کافی درد مٹانے کے لیے، لیکن وہ 12 پیس اس کی جیب میں رکھے تو اس کی جیب کے وہ 12 پیس انجیکشن سے اس کا درد کم بھی نہیں ہوگا، دور تو کیا ہو جائے، کم بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایمان کا آدمی کلمہ تو بول رہا ہے، لیکن ابھی جب تک اس کے دل کے اندر نہیں پہنچتا، وہاں تک آنکھوں تک کا دیکھنا نہیں بدلے گا۔ کلمہ بھی پڑھے گا آدمی اور غلط بھی دیکھے گا، زبان کے بول پر نہیں بدلے گا، کیونکہ کلمہ ابھی اندر نہیں گیا، اس کی جگہ پر زبان پر، اس لیے اسی کلمے کے ساتھ آدمی جھوٹ بھی بول دیتا ہے، غلط کام بھی کر لیتا ہے، سودی کام بھی کر ڈالتا ہے، کیونکہ جگہ پر پہنچا نہیں، اس لیے وہ طاقت اندر پیدا نہیں ہوتی۔ انجیکشن جگہ پر پہنچتا ہے اندر تو آدمی کا درد بھلا کر بدن میں طاقت پیدا کرتا ہے، سویا ہوا لیٹا ہوا بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوا چلتا ہو جاتا ہے، اچھا کٹا پھرتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ وہی لڑکا ہے جو صبح، ہاں یہ وہی ہے، تو کیا کیا پھر اس کو پوچھتے ہیں، اس کو ایک انجیکشن دیا ہے، اس ایک انجیکشن کی طاقت سے پھرتا ہو گیا۔ ایسے ایمان کا پاور ایسا ہے کہ وہ نمازی بنا دیتا ہے، جب ایمان اندر جاتا ہے آدمی پکا نماز دیتا ہے، سچا ہو جاتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، سود چھوڑ دیتا ہے، جب ایمان اندر جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے جو ایمان کے منافی ہیں، جو چیزیں ایمان کے منافی ہیں، مومن کی شان کے خلاف،
وہ غلط کاموں سے، خصوصاً جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں، کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں سے آدمی رک جائے، رکنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کمزور پڑ گیا آدمی، بالکل بستر میں ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، اس کو انجیکشن دیتے ہیں، بوٹل چڑھاتے ہیں، اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے عملوں پر کھڑا کرنے کی جو طاقت ہے وہ ایمان کے اندر ہے، کلمے کے اندر ہے، عمل کے اوپر بندے کو کھڑا کر دیتا ہے نماز میں۔ پھر نماز کی سستی دور ہوتی ہے، جب ایمان اندر مضبوط ہوتا ہے تو نماز کی سستی کاہلی دور ہو جاتی ہے، بلکہ رغبت پیدا ہوتی ہے بقدر ایمان، بقدر صحت کھانے کی رغبت ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ تندرست آدمی ہوگا اتنا کھانا زیادہ چلتا ہے، صحت کی علامت ہے۔ صبح ناشتہ کرتا ہے، دوپہر میں کھاتا ہے، پھر شام کو ناشتہ کرتا ہے، پھر رات کو کھاتا ہے، پھر سونے سے پہلے کچھ کھاتا ہے۔ جتنی صحت اچھی ہے اور جتنی صحت میں بیماری داخل ہو جاتی ہے تندرست جسم کے اندر، تو اتنی آدمی کی خوراک کم ہو جاتی ہے، بلکہ وقت کا جو اس کا ریگولر کھانا ہے، ناشتہ تو کیا کرے گا ظاہر ہو، ریگولر کھانے میں کمی آ جاتی ہے۔ بیماری، صحت مند ایمان، اچھا پاورفل ایمان ہے تو عبادتوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کھانے میں مزہ آتا ہے ایسے نماز میں مزہ آتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فضائل اعمال میں، فضائل نماز میں بھی ہو، فضائل صدقات میں بھی بعض جگہوں پر نماز پڑھنے والوں کے واقعات لکھے ہیں۔ رات ہوتی تھی وہ تو تنہائی میں چلے جاتے تھے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے، رات بھر نماز پڑھتے، پوری رات 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے نماز میں کھڑے کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو لہو و لعب کا چسکا لگا ہوا ہے اس زمانے میں، لہو و لعب کا چسکا ہے، تو وہ لہو و لعب کا رات گزار دیتے ہیں۔ ان کی راتیں ایک رات میں راتوں کی راتیں، شکار کے جو شوقین ہوتے ہیں نا، شکار کے شوقین، ان کی راتوں کی راتیں گزر جاتی شکار میں، بھاگتے دوڑتے ادھر جہاں وہاں۔ اور دوسرے بہت سارے ایسے لہو و لعب کے اڈے ہیں، کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، رات میں سردیوں کی راتوں میں کھیلنے کے لیے وہ میدانوں میں لائٹیں جلا دیتے ہیں اور پھر وہاں 12 میں 24 کھیلتے ہیں، اور 200 250 300 400 500 سے لے کر ہزاروں تک کی تعداد ہوتی ہے جو ان کو رات بھر ہم دیکھتے ہیں ایک بیٹھک پر بیٹھے، اور بعض ان کے عاشق جو ان سے ہزاروں کلومیٹر دور ہوتے ہیں وہ ان کو اسکرین پر دیکھتے ہیں رات بھر، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ابا چلا رہے ہیں، کسی کی ماں لڑائی کر رہی ہے، کسی کے بچے خوشامد کر رہے ہیں کہ ابا سو جاؤ، لیکن وہ اپنے اس لہو و لعب میں مشغول ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ رات کہاں گزر گئی۔ ایسے بہت سارے مشغلے ہیں لوگوں کے، اپنی پسند کے مشغلوں میں لوگ راتیں گزار۔ ہے شیخ کا قصہ لکھا وہ شاعری والی رات کا، ایک رات ہم لوگ جمع ہوئے سب اور چائے کے لیے دودھ بھی منگوا لیا اور شاعری شروع کی، شعر شاعری کا دور چلایا، تو فجر کی اذان ہو گئی، وہ دودھ بھی ویسا کہ ویسا رہ گیا، حضرت نے لکھا ہے تو دودھ بھی ویسا کہ ویسا رہ گیا جس سے چائے بنانے کی تھی، یعنی چائے بھی یاد نہ آئی، تو پھر وہ اس دن سے توبہ کر لیا ایسے مشورے سے، حالانکہ وہ شعر شاعری کا مشغلہ تھا، لیکن وہ اس دن سے توبہ کر لی کہ رات بھر اس میں گزر گئی۔ تو یہ جو بات ابھی ہمارے ملک میں عام ہوتی ہے، اتنی لمبی نماز آدمی کیسے پڑھ سکتا ہے، وہ صحابہ کا زمانہ تھا اور اتنا سارا آدمی کیسے کر سکتا ہے، وہ تو اللہ والے لوگ تھے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی قدرت کو، اپنی جذبات کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے اموال کو وہ اپنی خواہشات پر لگا رہے ہیں، تو خواہشات کے اڈے آباد ہیں، خواہشات کے اڈے، وہ شیطانی اور نفسانی قوت پر یہ سارے اڈے آباد ہیں۔ جب ایمانی قوتیں پیدا ہوگی، ایمانی قوتیں، تو پھر مسجدیں آباد ہوگی، جب ایمانی قوت پیدا ہوگی، پھر گھروں میں گھر ویران پڑے نہیں ہوں گے،
گھروں میں رات میں عبادت کرنے والے ہوں گے، رات میں نفلیں پڑھنے والے، اور رات کی تنہائیوں میں راز و نیاز کرنے والے، رونے دھونے والے ہوں گے۔ وہ تو صحابہ کے زمانے کے واقعات ہیں کہ رات میں وہ آدھی رات کچھ لوگ جاگتے تھے، پھر آدھی رات جاگتے تھے۔ ہمارے اس دور میں بھی بہت سے ایسے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ گھر میں وہ باری لگا دیتے تھے، شروع کی رات میں یہ عبادت کریں گے، درمیانی رات میں یہ کریں گے، اور آخر رات میں یہ کریں گے، اور ان کا سال ہر سال کا معمول چل رہا۔ وہ اندر کا پاور ہے، اندر کی طاقت ہے، پھر وہ ذوق بن جاتا ہے۔ جس ذات سے محبت ہوتی ہے، جس ذات سے، اس ذات کے پیچھے آدمی ایک دو راتیں میں مہینوں کے مہینے اور بعضوں کے تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں اپنی معشوقہ کے پیچھے چکر کاٹتے کاٹتے، اور تیر ہدف پر نہیں رکھتا کبھی۔ آدمی 2 3 4 5 10 سال گزار دیتا ہے، اسی کے خیال ہیں، وہی جذبات ہیں، وہی ارادے ہیں، وہی عزائم ہیں، وہی خواب ہیں، اسی کے لیے دوڑ دھوپ ہیں۔ آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات جو اس قابل ہے کہ اس اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے، اس اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کی جائے، اس سے تعلق بنانے کا بندہ ارادہ تو کرے۔ جب آدمی اس کا ارادہ کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے گا، اور ایمان کی حلاوت، جس کو کہتے ہیں ایمان کی حلاوت، کہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ جب ایمان کی حلاوت ہوگی تو پھر عبادت میں، تلاوت میں، اس کے ذکر میں، اس کا نام لینے میں، اس کی بات کرنے میں، اس کی بڑائی بولنے میں، اور اس کے گن گانے میں مزہ آئے گا۔ جس کی محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس کے گن گاتا ہے۔ اب ماں کا اس کا کالا کلوٹا بیٹا، لیکن اس سے اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کے گن گاتی ہے، حالانکہ کوئی سننے بھی راضی نہیں ہوتا، کوئی سننے کو بھی تیار نہیں، لیکن وہ جہاں جاتی ہیں اپنے بیٹے کے گن گاتی ہیں۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی اپنے پسندیدہ شخصیتیں ہوتی ہیں، اپنی پسندیدہ شخصیتیں ہوتی ہیں، وہ جانے انجانے ان کی زبان سے انہی کی تعریف نکلتی ہے۔ کیا کمالات ہیں ان میں کیا کمالات؟ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس حسن و جمال ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر اور فن ہے۔ یہ ساری چیزیں جو حادث ہیں، پیدا ہوئی بات ہے اور ختم ہونے والی ہے، جو اللہ نے پیدا کی، اور اللہ ان چیزوں کو ختم کرنے والا ہے۔ کسی کی ذات ہے تو ذات ختم ہونے والی ہے، کسی کا حسن و جمال ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، کسی کا مال ہے فنا ہونے والا ہے، کسی کا کوئی ہنر ہے، اس صاحب ہنر کو بڑھاپا آنے والا ہے، اس کے ہاتھ سے ہنر سلب ہونے والا ہے۔ ایک اللہ کی ذات باکمال ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس کی تمام صفتیں ابدی ہیں، تمام صفتیں ابدی ہیں۔ وہ اس قابل ذات ہے کہ جس اللہ سے آدمی تعلق کا ہاتھ بڑھا کر اس کے کمالات کو بندہ سوچے کہ کیسا زبردست رب ہے، کیسا زبردست ہے، کیسی بڑی قدرت والا ہے، کیسی بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ مومنین کی علامت بتائی قرآن میں کہ جو اس کی نشانیوں میں غور کریں۔ انہی لوگوں کو عقل مند قرار دیا کہ عقل والے لوگ یہ کریں گے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین آسمان کی بناوٹ، زمین اور آسمان کی بناوٹ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا عدلنا بدلنا، دن میں سے رات، رات میں سے دن، خاموشی کے ساتھ، بغیر کہیں کوئی آواز ہوئے۔ یہاں ہم کو اجالا کرنا ہے تو سوئچ کی کٹ آواز آتی ہے، ارے آواز آتی ہے، اور اندھیرا کرنا ہے تب بھی آواز ہوتی ہے، تب جا کے اتنا اندھیرا اجالا ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں وہ اجالا کرتا ہے، کوئی کہیں سے آواز نہیں آتی، خاموشی کے ساتھ اندھیرے میں سے اجالا، اجالے میں سے اندھیرا۔ واختلاف اللیل والنہار، اللہ کہ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، کہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اس میں غور کریں کیسے ہو رہا ہے، دن میں سے رات کیسے ہو گئی،
سورج کہاں غروب ہو گیا، پھر کیسے وہ طلوع ہوتا ہے صبح، اور رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پورے کائنات میں اجالا ہو جاتا ہے۔ اس کو کون کر رہا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ کتنا زبردست ہے وہ، کتنا زبردست۔ جو اس اللہ کو جانتا ہوگا وہ زمین پر پھرنے والی کسی مخلوق سے متاثر نہیں ہوگا، کسی سے متاثر نہیں ہوگا۔ جو ہوائی جہاز کو جانتا ہے وہ بیل گاڑی والے سے متاثر ہوگا، یعنی کیا چیز ہے؟ یہ تو 50 کلومیٹر کاٹنے میں اس کو تو 10 گھنٹے چاہیے۔ ہمارے پاس ایسا جہاز ہے جو 5000 کلومیٹر کو 5 گھنٹے میں کاٹتا ہے۔ 5000 کلومیٹر 5 گھنٹے میں سفر طے کر لیتے، وہ کیسے متاثر ہو؟ ایسے جو اللہ کی ذات سے واقف ہیں، اس کی صفات سے جو واقف ہیں، وہ کبھی دنیا کی کسی مخلوق سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ بڑی سے بڑی طاقت سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب بڑی طاقت آئی فرشتے کی شکل میں مدد کے لیے کہ ہم آپ کی مدد کر دیں، تو چونکہ وہ اللہ کو جانتے تھے کہ اللہ کی طاقت بڑی زبردست ہے، یہ تو مخلوق ہے، کہ اما الیک فلا، کہ مجھے تیری حاجت نہیں، حسبی اللہ، کہ میرا اللہ میرے لیے کافی، میرا اللہ میرے لیے کافی، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا ہے، وہ اپنی قدرت سے کام بناتا ہے، زبردست قدرت کا مالک ہے۔ وہ ایسی قدرت والا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا تیار کروا کے اس میں روح پھونک دی، مٹی کے پتلے میں روح جان ڈال دی، اور کہ حوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ ایسی زبردست طاقت والا ہے وہ، ایسی قدرت کا مالک ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر ان عقل مند لوگوں کی نشانی بیان، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان کی زبانوں پر چاہے وہ اٹھے کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں، ان کی زبانوں پر اللہ ہی کا نام ہوتا ہے، اسی کی تسبیح ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے، اسی کی بڑائی ہے، اسی کی عظمت بول رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یہی ہمارا وظیفہ حیات ہے۔ زبان کی ڈیوٹی یہی، ہماری زبان کی ڈیوٹی یہی ہے۔ بقدر ضرورت ہم دوسرا کلام کریں گے، جتنی ضرورت ہو، دوسرا کلام جو ہے کتنا کریں گے جتنی ضرورت ہو۔ اصل ہماری ڈیوٹی کیا ہے اس زبان کی، کہ اس زبان سے اللہ کی بڑائی کو بولا جائے، اس کی عظمتوں کو بولا جائے، اس کی قدرت کو بولا جائے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تین کنڈیشن میں کیفیت میں آدمی ہو جائے، تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا، اور تو کوئی صورت ہے نہیں، آدمی ہوا میں اندر ہوتا ہے کبھی، یہ تین صورتوں میں آدمی ہوتا ہے، یا کھڑا ہوگا بیٹھا ہوگا لیٹا ہوگا۔ اللہ نے ان تینوں حالتوں کا تذکرہ کر کے کہا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ ہر حال میں ان کی زبان پر اللہ کی تعریف ہے، اس کا ذکر ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی عظمت ہے، اسی کے بول بولے جا رہے ہیں۔ جو سب سے زیادہ کرنے کا کام ہے، جو سب سے زیادہ کرنے کا کام ہے، وظیفہ حیات ہے تمام مخلوق کا، صرف انسانوں کا نہیں، ساری مخلوق کا، درندوں چرندوں پرندوں کا بھی، تو وہ ساری مخلوق اس ڈیوٹی میں لگی ہوئی ہے، ساری مخلوق۔ انسان کا بھی یہی وظیفہ حیات ہے کہ ہر وقت اللہ کو بولے، کس کو بولے؟ اللہ کو بولے، اس کی بڑائی بولے، بہت بڑا قادر مطلق ہے۔ کوئی اچھی چیز آدمی دیکھے، حدیث میں دعا تلقین کی، ماشاء اللہ ہے، ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آدمی اوپر چڑھائی پر چڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، اتر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مختلف اذکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ان کلمات کو پڑھا، مختلف اوقات میں۔ جو سب سے زیادہ کرنے کا کام تھا کہ ہر وقت زبان کی ڈیوٹی اور کام یہ ہے کہ اس زبان پر ہر وقت اللہ کی یاد، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ جگہ جگہ اللہ نے اس کی ترغیب دی کہ زیادہ سے زیادہ اس کا نام لیا جائے، اس کے بول بولے جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ تعریف کے قابل صرف ایک ذات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اسے ایک اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو سارے لوگوں کا وظیفہ تھا کہ سب لوگ مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی عظمتوں کو بولتے ہیں، اس کی بڑائی کو بولتے ہیں اور اس کی قدرت کو بولتے ہیں۔ یہ زبان کی ڈیوٹی، یہ زبان سے کرنے کا ایک کام ہے، یہ بولنے کا کام، یہ بولنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بولنے سے منع کیا کہ آدمی اللہ کے غیر کو بولے، اللہ کے غیر کو پکارے۔ ایک تو حاجت کے طور پر ان سے پکارنا، وہ ہماری حاجت پوری کرے، اور دوسرا ان اسباب کا اور اللہ کے غیر کا بار بار تذکرے کرتے رہنا، جس سے دل کے یقین میں خرابی پیدا ہو، دل کے یقین میں خرابی پیدا ہو۔ آدمی اس کو بار بار بول رہا ہے، چیزوں کو، مال کو، دولت کو، پیسے کو، سونے چاندی کو اور زمین و جائیداد کو، کہ آدمی اسی یہاں تک کہ وہ بول اتنے زیادہ غالب ہے کہ آدمی عبادت میں بھی یکسو ہے، عبادت میں بھی آدمی اسی پر ہے۔ مسجد میں آدمی آ رہا ہے، وہی بولتا بولتا آ رہا ہے، وضو خانے تک آیا وہی بولتا بولتا آیا، اور وضو خانے سے مسجد اقامت ہو رہی ہے، اقامت تک آدمی وہی بولتا بولتا آ رہا ہے۔ یہاں مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہاں آدمی کو پرواہی نہیں۔ اسی لیے علماء نے کہ آدمی جب اذان ہو رہے نا، اذان تو اذان کے وقت خاموش ہو جاتا اور اذان کے کلمات کا اعادہ کرے، دوہرائے، جو کلمات مؤذن کہے وہی کلمات آدمی دوہرائے، یعنی جواب دے اذان۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے اور ان کلمات کو دوہرائے، پانچوں وقت اذان کا جواب دے، تاکہ وہ جو بول کے آیا ہے اس کو بھولے۔ وہ تو ضرورت کے واسطے بول رہا ہے، جو بولے ہیں دکان پر، کاروبار میں اور تجارت میں اور دیگر دوستوں کی مجلسوں محفلوں میں جو بولے ہیں، وہ بقدر ضرورت تھے، وہ بھی حلال بول۔ وہاں بھی اجازت نہیں کہ آدمی ناجائز بول زبان سے نکالے، حرام کا کوئی بولے، جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا جائز ہے، جھوٹ بولنا چاہیے، چاہے دکان پر بیٹھ کر آدمی بولے ہو، چاہے مسجد میں بیٹھ کر بولے ہو، تو اس کی زبان سے نکلنے والا غلط بولے جو ناجائز ہے۔ اور جو بولے تو حلال بولے آدمی، تجارت میں، کاروبار میں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بولیں، مسلمان کے ساتھ آپ کی بات کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، دل جوئی کریں، مسلمان کے ساتھ دل جوئی کریں، اس کو خوش کرنے والا بولیں، عبادت ہے۔ مسلمان کو خوش کرنے والا بولے، سامنے والا آپ میں خوش ہو جائے۔ اسی لیے حدیث کیا، کسی کو مسکراتے ہنستے ہوئے دیکھو، اضحک اللہ سنک، اللہ ہمیشہ تجھے ہنستا رکھے، اللہ ہمیشہ تجھے خوش رکھے۔ سامنے والے کو خوش کرنے والا بولے، یہ زبان کا وظیفہ ہے کہ اگر آدمی بولتا ہے تو ایسا بولے جس سے کچھ فائدہ ہو، کسی مسلمان کی دلجوئی ہو، دو آدمیوں کے درمیان میں اس کا جھگڑا ہے تو ختم ہو جائے، ایسا بولے جس سے جھگڑا ختم ہو جائے، صلح ہو جائے۔ صلح کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، عدل کی بات کریں، غلط بات نہ کریں، جھوٹ آدمی نہ بولیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، ظلم کی بات نہ کریں، ظلم پر کسی کو آمادہ نہ کریں۔ یہ چیزوں کو منع کر دیا اللہ نے۔ اور بولنے کا کیا کہا کہ اللہ کے بول بولیں، اللہ کی بڑائی بولیں، اس کی عظمتوں کو بولیں، اس کی تعریف کریں،
جگہ جگہ صبح شام بولے، رات دن بولے، لیکن وہ چیز اجنبی سی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی زیادہ تسبیح بھی پڑھتا ہے، کیا صبح شام تسبیح پڑھتا رہتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ اس کا وظیفہ حیات ہے۔ گھر میں بھی اگر کوئی زیادہ فکر کرتا ہے تو لوگ اس کے بس اس میں لگا ہی رہتا ہے۔ اور جو صبح شام دھندا کر رہا ہے بہت اچھا، بہت اچھا، پیسے کما کے جمع کر رہا ہے، دوستوں کے حق دبا رہا ہے، دوستوں پر دبا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سارا کر رہا ہے، بہت اچھا ہے۔ باقی جو اللہ کرتا ہے وہ کہ زمانے میں یہ چیز اجنبی ہو گئی، یہ چیز اجنبی ہو گئی کہ کوئی آدمی اللہ کی بڑائی بولے، اس کی عظمت کو بولے، اس کی تعریف کریں۔ ہاں کوئی آدمی اپنی پارٹی کی تعریف میں لگا ہے تو بہت پکا ورکر ہے، بہت پکا ورکر اپنی پارٹی کا، بہت وفادار ہے، 25 سال سے پارٹی میں کام کرتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، 25 سال سے پیڑھی پر کام، کسی کی پیڑھی پر آدمی وفادار ہے، 25 سال سے کام کر رہا ہے، بہت ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ جیسے آدمی دنیا میں لوگوں کے ساتھ وفادار ہیں، سب سے پہلا تو بندہ اپنے اللہ سے وفادار بنے۔ اللہ سے وفاداری نہیں ہے آدمی کی تو لوگوں کے ساتھ کیسے وفاداری کر سکتے؟ اس لیے ایمان کو بڑھانے والے جو اسباب ہیں اس میں یہی ہے کہ آدمی اللہ کی بڑائی کے بول بولے، اس کی عظمت کے بول بولے، اور اسی کی طرف منسوخ کرے ہر خیر کو، ہر خیر کو اس کی طرف منسوخ کریں، تاکہ ہر وقت زبان پر وہی بات جاری رہے اور دوسری بات نہ نکلے، ایمان کے خلاف کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکلے، اور اللہ کی ذات ایسی دل میں اتر جائے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی جچے ہی نہیں، باقی سب کمزور ہے، سب مخلوق ہے، سب مخلوق ہیں، اور سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، سب اس نے پیدا کیا ہے۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے جن کے جو درجے بتائے وہ درجے پہچاننے ہیں، نبی کا کیا درجہ ہے، انبیاء کے بعد صحابہ کا کیا درجہ ہے، صحابہ کے بعد اور دیگر امت کے جتنے سارے بڑے لوگ ہیں ان کے کیا درجات ہیں، ان درجوں کو پہچاننا ہے، ماں باپ کا کیا درجہ ہے، بھائی بہنوں کا کیا ہے، رشتہ داروں کا کیا ہے، وہ سارے درجوں کا ہم پاس و خیال کریں گے اللہ کی وجہ سے، کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ متعین کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کو کہا ہے، یہ اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے۔ صحابہ کا درجہ اس نے متعین کر کے ان کی عزت اور احترام کا حکم دیا ہے کہ یہ افضل لوگ ہیں، نبی کے صحبت یافتہ لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور جن کا انتخاب کیا اللہ نے اپنے نبی کی صحبت و خدمت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، وہ مقدس جماعت وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ جتنے لوگ ہیں ان کی عزت ہم اللہ کی وجہ سے کریں، ان کی کوئی خوبی کو ہم بیان کریں گے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بولیں گے، ان کی کوئی خوبی بیان کریں گے کہ اللہ کی دی ہوئی اس خوبی پر ہم ان کو ماشاءاللہ کہیں گے، ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہے، کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کسی کا کوئی کمال اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے کمالات ہیں، تو پھر ان کمالات کو بھی اس رب کی طرف منسوخ کریں گے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا ملکہ دیا، اللہ نے ان کو مال دیا، اللہ نے ان کو حسن و جمال دیا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو اس سے لوگوں کی تعریف کر کے بھی تاثر اللہ کا بڑھے گا، لوگوں کا اثر دل میں نہیں آئے گا، تاثر اللہ کا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سب کچھ کیا۔ حضور علیہ السلام نے جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہو رہے ہیں مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 13 سال مشقتیں اٹھائی مکے میں، آپ نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے گھرانے نے اور صحابہ کی عورتوں نے، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ جا کر بھی تقریباً 8 سال برابر مشقتیں اٹھائی، فتح مکہ تک۔ جب فتح مکہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ تقریباً 10,000 کا لشکر ہے جانثاروں کا، اور آپ فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ شان سے، مہاجرین انصار آپ کے ساتھ، اور آپ کا مکے میں داخل ہوتے ہوئے جو عمل ہے، آپ کی زبان مبارک پر جو کلمات ہیں وہی ہیں جس کا آپ کو مامور کیا گیا تھا، پابند کیا گیا تھا، الحمدللہ وحدہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، تمام تعریف اسی کے لیے۔
اللہ ہی کی تعریف کی، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ، کہ اسی نے اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ حالانکہ اس مدد کے ساتھ صحابہ کی کتنی بڑی بڑی قربانیاں تھیں، بدر، احد، امراء الاسد اور خندق، اور کیا کیا قربانیاں صحابہ نے دی۔ مکے میں اتنی ساری مشقتیں اٹھائی، شیخ ابی طالب میں قید رہے، لیکن اصل کی طرف لوٹا رہے ساری چیزوں کو، ساری مدد نصرت وہ اللہ ہی کی ہے۔ تو اس نے اپنے بندے کی مدد کی، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ نصر عبدہ انجز وعدہ، کہ اس نے اپنا وعدہ پورا، یہ تو اس کا وعدہ تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ اللہ نے وعدہ کیا تو اس نے اپنا وعدہ کیا ہے۔ عظم الاحزاب وحدہ، کہ سارے جتنے لشکر ہمارے مقابلے میں آئے تھے، بدر میں، احد میں اور دیگر جتنے مواقع ہوئے، اس میں جتنے سارے لشکر ہمارے مقابلے پر آئے تھے، ان سب کو شکست اللہ نے دی، ان کو اللہ ہی نے شکست دی۔ یہ زبان کا وظیفہ ہے جو حضور علیہ السلام کے عمل سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ زبان کا وظیفہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی بڑائی بولا جائے، بڑائی کو بولا جائے، اس کی عظمتوں کو بولا جائے، خیر کو اس کی طرف منسوخ کیا جائے اور اس کا تذکرہ کیا جائے۔ جتنا کرے تھوڑا ہے، جتنا کرے وہ تھوڑا ہے، گھروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں پر۔ اسی لیے تعلیم ہے مختلف اوقات میں، بازار سے گزرے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیونکہ بہت بڑا باطل ہے وہاں بازار میں، چاہے حلال تجارت کی دکان ہے، ساری حلال تجارت کی دکانیں، گیہوں، چاول، آٹا، دال، سبزی، کپڑا، لوہا، لکڑا، لیکن وہی گھر میں دل میں جگہ کر جاتے ہیں۔ تو وہاں سے گزرا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری زمین کی ملکیت ہے، لہ الملک، سب کچھ اسی کا ہے، اور ساری تعریف وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریف اسی کے لیے، کوئی چیز اور قابل تعریف نہیں، اللہ ہی کی ایک ذات۔ یہ تعلیم ہے حضور علیہ السلام کے۔ بازار سے آدمی گزرے تو یہ پڑھتا ہوا گزرے، اور اس پر اجر بتایا کہ اس پر اجر ملے گا، لاکھوں میں نیکیاں ملے گی، ایک مرتبہ آدمی پڑھے، یقین درست رہے گا، یقین ٹھکانے رہے، ورنہ یقین ڈگمگ ہو جاتا ہے۔ بازار جاتے ہیں آدمی اپنی دکان دیکھتا ہے اور اس کی زیب و زینت دیکھتا ہے تو اندر سے آدمی بدل جاتا ہے، عموماً یہی ہوتا ہے۔ نوکر آدمی ہوتا ہے، سر جھکائے چلتا ہے، سب کو سلام کرتا ہے، سب کو ملنے جاتا ہے، امی کو، ابا کو، اس کو دعا کے لیے کہتا ہے، نوکری کرتا ہوں تھوڑی دعا کر دینا، گھر بنانے کا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، سب کے پاس جاتا ہے، اور ذرا دو پیسے آ جاتے ہیں تو پھر سب بھول جاتا ہے، دعا بھی بھول جاتا ہے۔ اب تو سارے کام ہمارے پاس پیسہ ہے، ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے، ماں کے پاس جانے کا وقت ہی نہیں ملتا، کہ بدل گیا، وہی آدمی ہے یہ وہی ہے جو 2 سال پہلے سب کے پاس جاتا تھا، صبح ہوئی کہ ماں کے پاس، شام ہوئی تو بہن کے گھر، دوپہر میں بھائی کے پاس ہے، رات میں دادا کے پاس بیٹھا ہے اور سب کے پاس باتیں کر رہا ہے، اپنی کارگزاریاں سنا رہا ہے اور دعا کی درخواست کر رہا ہے، اور ان سے کہہ رہا ہے ذرا ضرورت پڑے گی آپ سے کچھ 5,000 لینے پڑیں گے، پہلی تاریخ کو دینا، ایسا ویسا سا، لیکن ذرا 25 روپے آدمی کے جیب میں آ گئے تو اب مستغنی ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ کہ آدمی بدلے نہیں، وہاں بھی اللہ ہی کو یاد کرتا رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو آدمی نہ بھولے، چاہے کسی سطح پر پہنچا، بڑا سے بڑا ہو جائے، نیچے چھوٹا ہے تب بھی، بڑا ہو جائے تب بھی اس کو نہ بھولے آدمی، اور اسی کی تعریف کرتا رہے، اپنے مال کی، اپنے اسباب کی، اپنے ہنر کی، اپنے فن کی تعریف نہ کر۔ اس لیے جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ جب ان کے ہنر کی، ان کے فن کی، ان کے اسباب کی کوئی تعریف کرتا ہے وہ فوراً نفی کرتے ہیں، نہیں بھائی ایسے تو اللہ کا کرم، وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا کرم، ہمارا کیا ہے، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، اللہ کا دیا ہوا، دل سے خالی جب زبانی جمع خرچ دل سے، بعض کلمات جو ہے، بعض کلمات اس کا حقیقی معنی میں وہ
ایک زمانے میں استعمال ہوتے تھے، لیکن بعد میں جا کر وہی الفاظ جو ہیں وہ دوسرے معنوں میں مستعمل ہو جاتے ہیں۔ آدمی اپنے آپ میں مطلب ہے تو چھوٹا آدمی ہوں، لیکن اوپر ہوا چھوٹے آدمی ایسا کوئی کہے تو اگر حقیقت نہیں ہے تو برا نہیں لگنا چاہیے آدمی۔ اب دیکھو کہ وہ تکلف ہے حضور علیہ السلام کے وہاں، اور صحابہ کے وہاں تکلفات نہیں تھے ذرا اصلی پیور زندگی۔ ابوبکر ہو رہے ہیں کاش کہ میں کسی مومن کے جسم کا بال، یہ کوئی تکلف میں کلام نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ کاش کہ میں تو کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، یہ تکلف نہیں تھا، یہ حقیقت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہو، کہ میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہو۔ اس میں تکلف نہیں، حقیقت نہیں، تکلف نہیں۔ جب آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی ذات کو پہچانتا ہے، جب اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو سارے تکلفات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں تبلیغ میں پہلی کوشش یہ ہے کہ ایمان بناؤ، ایمان کلمے کو اس کی جگہ پہنچاؤ، اور اس کا یہ پہلا سبب ہے کہ آدمی اللہ کو بولے، اس کی بڑائی کو بولے، اس کی عظمت کو بولے، مجموع میں بولے، تنہائیوں میں بولے، گھر میں بولے، بچوں کے سامنے بولے، بڑوں کے سامنے بھی بولے، بلا کسی تاثر کے بولے، کسی کا اثر لیے بغیر ڈنکے کی چوٹ بولے آدمی۔ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، ایک سچائی ہے جس کو بولنا ہے، واضح کرنا ہے۔ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ان پیغمبروں کو یہی بولنے کے لیے بھیجا، جا کر انہوں نے یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ ایک حقیقت ہے جس کو اللہ نے واضح کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ دوسرا کوئی اللہ نہیں۔ اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا اور اس کی صفتوں کو بولے کہ بہت بڑا ہے، کھلاتا ہے۔ فقیر سے فقیر آدمی بھی اطمینان کی نیند سوئے گا، جس کے جیب میں روپیہ نہیں، اللہ کھلائے گا، اپنے بس کی تدبیر کرے گا، تدبیر کر کے گھبرائے گا نہیں، اپنی قسمت کا رونا نہیں روئے گا۔ یہ تقدیر میں یہی ہے، تقدیر میں یہی ہے، رونا نہیں روئے گا۔ اگر میرا اللہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں۔ آدمی کو فقیری کا ڈر نہیں ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو غریب آدمی ہوں۔ ٹھیک ہے آدمی اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں، لیکن آدمی کمتر ہو کر، احساس کمتری کا شکار ہو کر نہیں کرے گا۔ غریب بھی پوری قوت کے ساتھ کہے گا کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ جا کر روئے گا نہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ ابھی کیونکہ نا بھائی پیسوں والوں کے ساتھ سب ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کون ہو؟ غریب کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اور وہ بہت بڑی مدد ہے، اس کے جیسی مدد دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، بے سر و سامانی کے عالم میں رونے نہیں بیٹھ گئے کہ میں کیا کروں، بادشاہ وقت میرے خلاف ہو گیا، پوری قوم میری مخالف ہے اور انہوں نے میرے لیے اتنی بڑی آگ جلائی، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، ایسا نہیں کہا۔ فرشتہ آیا کہ آ جاؤ بھائی، تم ایک آئے ہو، آج تک تو میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں، تم ایک اکیلے آئے ہو جو میری مدد کا پوچھتے ہو۔ آدمی ایسا جب حالات میں آتا ہے ذرا کوئی آدمی، بھائی تم پہلے آدمی ہو جو میرے کندھے پر آتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق ہوگا تو آدمی کو یہ احساسات نہیں ہوں گے، اس کے خلاف دوسرا احساس ہوگا کہ میرے ساتھ اللہ ہے، جو اصلی احساس ہے ایک مومن کو جو ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں غار میں ہے، آپ کے ساتھ صرف ابوبکر ہے، باطل پوری طاقت آپ کے خلاف ہے، آپ کی جان کے در پہ، اور بالکل جان لینے والے قریب آ چکے ہیں، سر پہ سوار ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی گھبراہٹ پر حضور علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ نے سب سارے آسرے اور جتنی ساری امیدیں آپ کو وابستہ کرتا ہے، ساری جڑیں کاٹی ہوئی کہ اللہ سے جڑے آدمی، اسی اللہ سے امید باندھے، وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا جو اللہ سے امید باندھے۔
اور اگر 10 جگہ امیدیں پھنسائی ہوئی ہے جو کمزور ہیں سب، ابا بھی کمزور ہے، امی بھی کمزور ہے، بھائی بھی کمزور ہے، اور دیگر جہاں جہاں آدمی کی نظریں پھنستی ہیں وہ سب کے سب کمزور ہیں، چاہے ان کے پاس کروڑوں روپے ہوں، چاہے ان کے پاس طاقت اور قوت ہے، لیکن ان کی طاقت عارضی ہے۔ کل کو وہ بیمار ہو سکتے ہیں جو آج ہم کو دلاسا دے رہے ہیں، کل کو وہ فقیر ہو سکتا ہے جو آج ہمیں امید دلا رہا ہے۔ ساری جگہ سے اپنی امیدوں کو کاٹ کر صرف ایک اللہ سے بندہ امیدوار رہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے۔ آج کوئی حکومت کچھ وعدے کر رہی ہے، کل کی حکومت دوسرے وعدے کرے، کسی سے امید نہ لگا گا، کسی سے امید نہ لگا، نہ کسی حکومت سے آدمی امید لگائے گا، کہ سب جھوٹے ہیں۔ آج ان کے وعدے کچھ ہیں، کل ان کے وعدے کچھ ہیں، ایک اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور اس نے اپنے وعدے کر رکھے ہیں۔ لوگ گورنمنٹ کے وعدے اور ان کے کیا کہتے ہیں ایجنڈے پوچھتے ہیں، ایجنڈے، لوگ ایجنڈا پوچھتے ہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے، انہوں نے کیا وعدہ کیا الیکشن میں، کیا انہوں نے وعدے کیا کیا الیکشن میں، لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ اللہ نے کیا وعدے کیے وہ کوئی معلوم نہیں کر رہا کہ ہمارے رب کے وعدے کیا ہیں، رب کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اور ان چاہتوں کو پورا کرنے پر اس کی طرف سے کیا ملنے والا۔ حکومت ہم سے ووٹ چاہتی ہے اور اس کے بعد ان کا یہ ایجنڈا ہے ہمارے کام راستے بنا دیں گے، ہماری بجلی کا انتظام کریں گے۔ تجربہ کر چکے ہمارے دادا مر گئے، ابا بعضوں کے حیات بعضوں کے چلے گئے، اور بعض خود حیات دیکھ رہے ہیں کہ جتنے وعدے کر کے گئے سب جھوٹے۔ ایک اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اللہ کے ایجنڈے کو اور اس کے وعدوں کو کتنا معلوم کیا جو اس نے کلام پاک میں کھول کھول کر بیان کیا۔ نماز پڑھنے پر ہم یہ دینے والے ہیں، روزی میں برکت دیں گے، جسم میں طاقت دیں گے، قبر کا عذاب دور کر دیں گے، داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیں گے، بے حساب جنت میں داخل کر دیں گے۔ جو صبح صبح 2 رکعت پڑھ لے تو حدیث میں ہے کہ دن بھر کے کاموں کا اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ جو صبح صبح 2 رکعت پڑھ لے دن بھر کے کام اللہ اس کے بنا دے گا۔ ایسے کتنے وعدے ہیں اللہ کے، لیکن بس بنیادی وجہ یہ کہ ہم یہاں دنیا کے کمزور لوگوں کے جھوٹے وعدوں پر للچا جاتے ہیں اور یقین کر بیٹھتے ہیں ان پر۔ اللہ جو سچا ہے اور وہ خود طاقتور ہیں، وعدے پورے کرنے پر وہ قادر ہیں، اس کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے۔ اس اللہ پر یقین کی کمی کی وجہ سے اس کے وعدوں پر یقین نہیں کر پاتے۔ اس نے سارے مسائل کے حل کے لیے مختلف اعمال دے کر وعدے کر رکھے اپنے بندوں کہ تم یہ کر کے لے آؤ، میں اس کے بدلے میں تم کو یہ دے دوں گا، تمہاری روزیوں میں برکت دے دوں گا، اولادوں میں برکت دے دوں گا، تمہارے مسائل کو حل کر دوں گا، مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ استغفار پر بڑا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے۔ یہ سارے جو مسائل ہیں پرابلم لوگوں کے عموماً زیادہ تر جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل استغفار میں ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم نے جب نافرمانیاں کی اور ان پر اللہ کی طرف سے جو مختلف قسم کے مخصوص عذاب آئے، اس میں جب وہ آئے نوح علیہ السلام کے پاس تو نوح علیہ السلام نے ان کو کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تم کو معاف کر دے گا۔ گنہگاری ہوئی ہے، معاملہ ٹھیک نہیں رہا رب کے ساتھ، تو اس کا حل یہ ہے کہ گنہگاری میں سے نکلنے کے لیے اپنے اوپر سے وہ داغ دھلوانے کے لیے یہ ہے کہ استغفار کریں۔ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ پوری اکانومی جو ہے وہ بارش پر اٹکی ہوئی ہوتی ہے، بارش پر۔ بارشیں ہوگی اچھی تو پوری مارکیٹیں ساری سب جگہ تیزی ہوگی، اور جب بارش رکے گی تو سب جگہ مندی آ جاتی ہے۔ سارے کاروبار دھندوں کا جو تعلق ہے، اصل جو معیار ہے اس کا وہ آسمان سے برسنے والی بارشیں ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے بارش برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور اولاد میں بڑھوتری کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ زمین سے بھی پانی جاری کرے گا اور تمہارے باغات کو ہرے بھرے کر دے گا۔ اس کے لیے کیا؟ استغفار۔ یہ بہت بڑا اللہ کا وعدہ استغفار پر کہ آپ کی توبہ کریں۔ استغفار ہے توبہ ہے۔ حضور علیہ السلام باوجود ہے کہ آپ معصوم تھے، آپ ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو گنہگار ثابت کر کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے۔ استغفار کا یہ کہ آدمی اپنے آپ کو گنہگار ثابت کرے
بارگاہ خداوندی میں کہ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، اور اس میں بھی فارمالٹی کے طور پر نہیں کہ یہاں تو دعا میں آدمی بہت آنسو بہا کے کہ اللہ میں تو گنہگار ہوں، مجرم ہوں، اقراری مجرم ہوں، اور باہر نکل کر آدمی کو اس کی بھول پر کوئی ٹوکتا ہے تو آستین چڑھا دے، تو کون ہوتا ہے؟ یہاں اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں مجرم ہوں، اور باہر نکل کر اس کے جرم پر اس کا باپ ٹوکتا ہے تو نہیں مانتا، اس کی ماں کہتی ہے بیٹا اچھا نہیں ہے تو نہیں مانتا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے تمہارا یہ خیال ٹھیک نہیں، یہاں کہتا ہے اقراری مجرم، اور بندوں کے سامنے تو آدمی تکبر کرتا ہے۔ تو یہ فارمالٹی ہے، ایسی توبہ بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی۔ آدمی اپنے آپ کو مجرم قرار دے کہ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، اس کی عبادت میں جیسی کرنی چاہیے نہیں کر پایا، اللہ کو جیسا ماننا چاہیے نہیں مان پایا، حضور کی جیسی اتباع کرنی چاہیے میں نہیں کر پایا، اللہ کے بندوں کے ساتھ مجھے جو سلوک کرنا چاہیے وہ میں نہیں کر پایا، میں وہ نہیں کر پایا۔ اس پر آدمی استغفار کرتے، استغفار پر بہت سارے وعدے اللہ کے، بہت سارے وعدے اللہ کے، جو استغفار کریں گے ان کے ہم مسئلوں کو حل کریں گے، ان کے غم کو دور کر دیں گے، اور ان کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکالیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دے گا اور اس کے سارے غم دور کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں، نماز، روزے پر وعدے، حج پر وعدہ ہے کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حج پر حج کر لیا آدمی نے بے فکر ہو جائے گا کہ اب فقیر کبھی نہیں ہو سکتا، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو زیادہ ہیرا پھیری کرنے کے، اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ، یہ کیوں جھوٹ بولے اب زیادہ؟ ٹھیک ہے اپنے حلال کمائی کرے گا لیکن اس کو فقر کے ڈر سے نکل جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کبھی فقیر نہیں ہو سکے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے ایمان کی طاقت کو بڑھانا ہے، اس کا راستہ یہی ہے کہ ایمان کی دعوت دیں، اور تعلیم کے حلقوں میں، فضائل کے حلقوں میں، وہ ہماری غذا ہے، ہماری خوراک فضائل، جس میں ایمان کے فضائل کو آدمی سنے تاکہ اپنے ایمان پر خوشی ہو روزانہ، اور ایمان پر شکر کی کیفیت پیدا ہو، ایمان پر شکر کی کیفیت کا، جیسے کوئی فقیر آدمی کو 2-5 لاکھ روپے مل جاتا ہے تو سارا اس کا بدل جاتا ہے، چہرے پر اس کی بشاشت آ جاتی ہے، اور سب جگہ اس کو لوگ بھی کہتے ہیں اس کو تو 5 لاکھ مل گئے، اس کے بعد تو 5 لاکھ آ گئے۔ ایسے یہاں پر آدمی کے ایمان کے فضائل سن کر اس ایمان پر خوشی اور اس پر ایک دوسروں کو مبارکباد دی جا رہی ہے کہ ایمان کی نعمت ہمارے پاس ہے۔ نماز کی اللہ توفیق دے رہا ہے، اللہ اس کا کلام پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، صبح شام اللہ کے ذکر کی توفیق ہے۔ 2 مہینے ہو گئے زبان سے جھوٹ نہیں بولا، اللہ کا شکر۔ 2 مہینے ہو گئے اس آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اللہ کا فضل ہے، آدمی اس پر شکر کرے گا اور اپنی زندگی کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق، جو ایمان کے تقاضے ہیں کہ آدمی اللہ کے اوامر پر آگے بڑھے اور نواہی سے اجتناب کرے، یعنی نہ کرنے کے کاموں سے رک جاتا، جو کام نہیں کرنے کے آدمی چھوڑے اس کو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب ایمان اندر جاتا ہے تو پھر آدمی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے تعلیم میں خوب سنیں اس کو، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تعلیم سے نہ گھبرانا۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ آدمی تعلیم میں بیٹھنے سے گھبراتا ہے، 5-10 منٹ ہو گئے آدمی اٹھا جاتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور بہت سارے کام آدمی کرتا ہے اس میں نہیں تھک پاتا کیونکہ اس کی رغبت ابھی اندر نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس پر کیا ملنے والا ہے، اس کے یقین کی کمی۔ تعلیم کے حلقوں میں جمع ہوئے اپنے آپ میں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھنٹوں بھر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، اور ایمان کے، نماز کے، علم کے، ذکر کے، اکرام کے، اخلاص کے، اخلاق کے، تقوی کے، زہد کے، جہد کے، انفاق فی سبیل اللہ کے، اور قسم قسم کے جو نیک اعمال ہیں ان نیک عملوں کے فضائل کو خوب سنیں، خوب سنیں۔ فائدے کی چیزیں آدمی سن کے تھکتا نہیں، جہاں اس کو فائدہ دکھتا ہے اس کو گھنٹوں پر سنتا ہے۔ تعلیم کے حلقوں میں اس کو سننا ہے، گھروں میں حلقے قائم کریں،
مسجد کے حلقے میں بیٹھے، اپنی مسجد کی تعلیم عشاء میں ہے، لیکن کسی مسجد میں آدمی گیا نماز میں اور وہاں دیکھا عصر کے بعد اور شریک ہو جائے گا۔ ارے ہوتا نا آدمی کہ وہاں کہیں چاہے جب معمول آدمی کا 4 بجے کا ہے، کسی کا مہمان کا اس نے کپ رکھ دیا تو منع کرتا ہے، وہاں بھی اٹھا کے پی لیتا ہے، حالانکہ وہ چائے پی کر آیا بیچارہ۔ اور آدمی تعلیم میں اپنی بھی رہ جاتی ہے، کسی مسجد میں آدمی کے پاس وقت ہے، وہی وقت آدمی باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ گزار دیتا ہے 10-15 منٹ، اسی وقت آدمی یہاں لگا دے تعلیم کے حلقوں میں جمع ہوئے، جو ہمارے روح کی خوراک ہیں، فضائل اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، عملوں کے نفع، آدمی کی طبیعت ہے کہ جس چیز کی طرف اس کو نفع نظر آتا ہے وہاں مائل ہوتا ہے۔ عملوں کے فائدے سنیں، عملوں کے فائدے سنیں، ذکر کے فائدے، استغفار کے فائدے ہیں، نماز کا فائدہ ہے، پھر نمازوں میں تہجد کا فائدہ الگ ہے، اشراق کا فائدہ الگ ہے، چاش کی نماز کا الگ فائدہ ہے، اوابین کا الگ فائدہ ہے، اور 5 نمازوں کے الگ الگ فضائل ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کی پابندی کے الگ الگ۔ عشاء کی نماز پابندی سے جماعت سے پڑھ لی، آدھی رات کی عبادت، فجر کی پڑھ لی، آدھی رات کی عبادت، مزید ایکسٹرا اس کے فضائل۔ ایسے دیگر خدمت کے لائن کے کام، ماں باپ کی خدمت ہے، کھلانے کے فضائل ہیں، پلانے کے فضائل ہیں، پہنانے کے فضائل ہیں، اور کسی کو سہارا دینے کی فضیلت ہے، بھولے آدمی کو راستہ بتانے کی فضیلت ہے، بیمار کی عیادت کی فضیلت ہے۔ شام کے وقت باوضو آدمی نے عیادت کی، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صبح میں کی ہے، شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے، 70,000 فرشتے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا آدمی نے تو سارے تمام بالوں کے برابر اجر ملتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ بھوکے کو کھلایا ہے، اللہ قیامت میں کھلائے گا۔ کسی پیاسے کو پلایا ہے، اللہ اس کو قیامت میں پلائے گا، جس دن پیاس کی شدت ہوگی، آدمی اپنا تیار کر رہا ہوگا، اور ساری ہر قسم کی نیکیاں بٹورے گا آدمی، ہر قسم کی نیکی، مستغنی نہیں ہو جائے گا۔ نماز پڑھ کے دوسرے کاموں سے مستغنی نہیں، ذکر کر کے باقی کاموں سے مستغنی نہیں۔ مومن جو ہے نا، مومن وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں آقا حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے حضرت ابوبکر کی پکار ہوگی۔ کیا وجہ اس کی؟ کہ 8 دروازوں سے جو خاص قسم کے لوگ داخل ہونے والے ہیں وہ ساری خوبیاں ابوبکر میں موجود تھیں۔ ذاکرین کا دروازہ الگ ہے، وہ ذکر کرنے والے بھی تھے، دیگر دروازوں کی جو خوبیاں ہیں وہ ساری خوبیاں حضرت ابوبکر میں موجود تھی، تو سارے دروازوں سے ان کی انٹری پاس کھلا ہوگا، آ جائیے سب جگہ سے۔ یہ سارے قسم کی خیر انہوں نے بٹوری، نماز بھی پڑھی، صدقہ بھی کیا، یتیموں کی پرورش بھی کی، غلام بھی آزاد کیے، اللہ کا ذکر بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، اللہ کا کام کیا، اللہ کے راستے میں نکلے، سارے قسم کے کام کیے۔ مطمئن ہو گئے، نیکیوں کے ہم لالچی رہیں، حریص رہیں۔ جیسے مال کے حریص جو ہیں وہ جس راستے سے مال آتا ہو، لوہا بیچ کر مال آؤ تو لوہا بیچتے ہو، لکڑا بیچ کے مال ملتا ہے تو لکڑا بیچتے ہیں، مٹی سے اینٹیں بنا کر مال ملے تو اینٹیں بنا کے بیچتے ہیں، کپڑے سے مال آوے تو اس میں سے لیتے ہیں، بلڈنگ بیچ کے مال ملتا ہو تو بلڈنگ بیچ کے لیتے ہیں، پلاٹ بیچ کے مال ملتا ہو تو پلاٹ بیچ کے مال لیتے ہیں۔ یہ سب جگہ سے وہ نیکیاں، سب جگہ سے وہ مال بٹورتے ہیں، ایسے ایمان والا سب جگہ سے نیکیاں بٹورتا ہے۔ لیکن آدمی کب بٹورے گا؟ جب اس کے سامنے یہ مختلف راستوں سے نیکیاں حاصل کرنے کے فائدے سامنے ہوں۔ یہ سب جگہ سے فائدہ ملتا ہے، 24 گھنٹے میں آدمی کروڑوں نیکیاں کما سکتا ہے، لیکن وہ اس ورنہ یہ نہیں ہوگا تو 24 گھنٹے آدمی جو عادت ہے ہماری اس عادت کے مطابق گناہ بٹورتا ہے۔ کہ گھر سے نکلا تو نافرمان بن کے نکلا ہے ماں باپ کا، گھر سے نکلا ہے بیوی بچوں کا حق دبا کے نکلا ہے، محلے میں سے گزرا ہے کسی کی غیبت کی، کہیں بدنظری کی، کہیں چغلی کی، کسی کو ایذا پہنچائی، کسی کے راستے میں گاڑی پارکنگ کر دی، راستہ روک دیا اسے، کسی کو اپنی گاڑی سے تکلیف پہنچا دی، تو سب جگہ سے آدمی گناہ بٹور رہا ہے حقوق نہ پہچاننے کی وجہ سے۔ اس لیے فضائل کے حلقوں میں اللہ کی طرف سے ملنے والے جو انعامات ہیں ان انعامات کو سننا، اور جو گناہوں کے نقصانات ہیں
کیا خطرناک نقصانات ہیں. ایک نماز آدمی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو کتنا خطرناک اس کا نقصان ہے, کتنا بڑا نقصان ہے, کتنا بھاری نقصان ہے. آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ 2,88,00,000 برس آدمی جہنم میں جائے. اللہ ہماری عبادت فرمائے. کسی کا تھوڑا سا دبایا ہے, قیامت میں کتنا سارا دینا پڑے گا. کسی کی غیبت کی, کسی کی چغلی کی ہے, یہ ساری چیزوں پر قیامت میں کتنا بھگتنا پڑے گا. اس کی وعیدیں, وعدے اور وعیدیں, اس کا علم ہے. یہ اس کو کثرت سے سننا ہے اور اس کو بولنا ہے اپنی ملاقاتوں میں, اپنے گشتوں میں, گھر گھر کی محنت میں, اپنے انفرادی اجتماعی مذاکروں میں ان فضائل کو بولنا تاکہ اس کی رغبت پیدا ہو. اور ان چیزوں سے, جن چیزوں سے ہمارا نقصان ہوگا دنیا آخرت کا, ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس کو بولنا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور یہ رغبت پیدا کرنی ہے. دھیرے 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 اپنی عادت بدلنی ہوگی. روٹین کی بعض چیزیں آدمی جانے انجانے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے, غفلت میں آ جاتا ہے. اس لیے اس تبلیغ میں اس ساری چیزوں پر عملی مشق ہے. ایمان کی, نماز کی, علم کی, ذکر کی, اکرام کی, اخلاق کی, ذکر کی, تلاوت کی, مسنون اذکار کی پابندی کرنے کی, خدمت کرنے کی, ساری چیزوں کی عملی مشقیں. اور وہ عملی مشق صرف خروج کے زمانے میں نہیں. ہمارا جب جماعت میں جاتے ہیں تو سارے کام کرتے ہیں. جماعت میں جاتے ہیں تو 4 گھنٹے تعلیم میں بیٹھتے ہیں, روزانہ گشت کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, اوابین پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں سب. لیکن جب واپس آ گئے گھر پر تو گھر آ کر ان میں سے بہت تھوڑا بچ جاتا ہے. حالانکہ گھر آ کر بھی وہ سارا ہی کرنا ہے. بس اتنا ہے کہ جماعت میں 4 گھنٹے تعلیم کی روزانہ, آدھا گھنٹہ ہو جائے, وہاں آ کر اتنی ہو جائے گی. وہاں روزانہ گشت تھا, یہاں ہفتے میں 2 گشت کرنے. باقی تصویر تو روزانہ پڑھنی ہے, قرآن روزانہ پڑھنا ہے, ملاقاتوں میں روزانہ جانا ہے, ذکر روزانہ کرنا ہے, نمازیں روزانہ پڑھنی. وہاں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتے تھے, یہاں اسی کی کوشش کرنی. وہاں سب اولا میں پڑھتے تھے, یہاں وہی کوشش ہوگی. تو ہمارے جہاں کام کی فضا ہو, جہاں جماعتوں میں لوگ آتے جاتے ہو, وہاں پہلی 3-4 صفحے میں تو جگہ ملنی نہیں چاہیے. کبھی وہاں جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے. کہ سارے لوگ پہلی صف کے عادی ہیں اور اس کے فضائل سے واقف ہے. پہلی صف کی نماز اتنی قیمتی, آدمی تھوڑی غفلت سے اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. تھوڑی سی غفلت, آدمی حالانکہ اذان سے مسجد آ گیا, اذان سے مسجد آ گیا, اور جمعرات میں آدمی مغرب سے مسجد میں, لیکن پھر بھی عشاء کی نماز پہلی صف میں نہیں پڑھ پائے. ایک فضیلت سے آدمی محروم رہا. جب اس کے فضائل کا استحضار ہوگا, پہلی صف ہماری باقی رہے گی, ذکر باقی رہے گا, تلاوت باقی رہے گی, حسن اخلاق باقی رہیں گے, خدمت کا جذبہ. جیسے جماعت کا امیر صاحب پوچھتے ہوئے بتاؤ آج خدمت کے لیے کون کون تیار ہے, پوری جماعت ہاتھ اوپر کر دو, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں, سب تیار ہو جائے. تو گھر آنے کے بعد روزانہ یہی جذبہ, گھر میں کچھ خدمت کریں, کچھ اماں کی خدمت کی, کچھ ابا کی خدمت کر دی, کچھ محلے والوں کی خدمت. بازار میں سبزی لینے اپنی جا رہے تھے, راستے میں چچی تھی, راستے میں کوئی بوڑھیا تھی, تو ان کے بھی سبزی ہم نے لا کر دے دی. دوستوں پر آدمی بہت خرچ کرتا ہے, جو مالدار ہوتے ہیں آپس میں سبھی مالدار, ہزاروں ایک دوسروں پر لگا دیتے, لیکن محلے کے غریبوں پر آدمی نہیں لگاتا, کیونکہ ان پر مال لگانے کے فضائل نہیں سنے. یہ دوستوں خود بھی چائے پی سکتا ہے, لیکن محلے میں بیچارہ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کا کوئی نہیں, میں روزانہ اپنے ذمے لے لوں کہ روزانہ ایک چائے لا کر ان کو پلا دوں گا. اس کا کوئی نہیں ہے اس کے کپڑے سلانے والا, تو میں ایک جوڑی اپنے اس سے لے آؤں گا. تو یہ اصل ہمارا دین ہے, وہ اس کی عملی مشق ہے. تبلیغ کا کام خالی چلن پھرن نہیں, ان ساری چیزوں کی مشق ہے, مشق ساری چیزوں. اور گھر رہ کر بھی اس کی مشق برقرار, گھر رہ کر بھی. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ان اعمال کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو, اور عظمت پیدا کرنے کا راستہ وہی ہے کہ اس کو خوب سنیں, گھر میں, مسجد میں, بازار میں, سب جگہ سے. جہاں کہیں بات ہو رہی ہے دین کی, وہاں جا کے کھڑے ہو جانا چاہیے. ہم مستغنی نہیں ہیں. مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں, ملاقاتوں میں ہم جاتے ہیں, ہم ملاقاتوں میں جاتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو تو اس بات سے بری سمجھتے ہیں, ہمارے تو اس کے سامنے والے تھے. حالانکہ گشت کے آداب میں بات کہی جاتی ہے, متکلم کو بھی, اور سارے متکلم جو ہے کسی ایک کی طرف دیکھ کر بات نہ کریں, سب کی طرف متوجہ ہو کر کریں.
اور ساتھیوں سے کہا جاتا ہے کہ سارے ساتھی جب متکلم بات کرے تو اپنا زبانی ذکر بند کر کے متکلم کی بات کو سنے، ابھی وہ سننے کا ذکر ہے۔ ایسا کہتے ہیں نا ادب کشمیر، ارے بھائی کہتے نہیں کہتے، وہ ہمارے لیے ادب ہے، وہ ہماری تعلیم ہے کام کرنے والوں کی، کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہوگی ہم بھی محتاج بن کر کھڑے ہو جائیں گے، جہاں کتاب پڑھی جا رہی ہوگی ہم بھی محتاج بن کر اس کو سنیں گے۔ اور یہ جملے کے ساتھ کہا جاتا ہے، ہمارے جو تبلیغ میں رائج جملے ہیں ان جملوں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بزرگوں کے چلائے ہوئے کہ محتاج بن کر سارے ساتھی بات سنیں۔ کیا مطلب ہے اس کہ مستغنی بن کر نہ سنے آدمی، ایک تو آدمی محتاج بن کر سنتا ہے کہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے، جان جماتا ہے، اور ایک ہے کہ متکلم اس سے بات کر رہا ہے، یہ دور کھڑا کھڑا مستغنی بن کے اس کے سامنے دیکھتا ہے کہ کیا کہتا ہے، اس کے تیور کیا ہے، کتنا لیتا ہے، سن کر عمل کرتا ہے نہیں کرتا، تو ایسا آدمی، ایسے آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جو کلمات رائج ہیں ہمارے باتوں میں وہ معمولی نہیں ہوتے، اس لیے ہم سب محتاج ہیں۔ جماعت میں جتنے محتاج ہیں اتنے گھر پر بھی محتاج ہیں۔ ان عملوں کی مشق ہے، ہم اس کے عادی بنے۔ اے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اپنے ساتھیوں کو لکھتے تھے، خصوصاً عمرا کو لکھتے تھے کہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبیوں کا عادی بنا، خوبیوں کا، جتنی خوبیاں ہیں خوبیوں کے عادی بنے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لایانی سے، فضولیات سے، لغویات سے، چوکوں سے، چوراہوں سے، بازاروں سے، مارکیٹوں سے، منڈیوں سے۔ ٹھیک ہے آدمی اپنی تجارت کے لیے گیا، تجارت کر کے واپس آ جائے، لایانی میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ لایانی کے اڈوں پر، چاہے وہ اڈے مسجدوں کے باہر بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ مسجدوں کے باہر بنے ہوئے ہیں، تو وہ ایسا تھوڑا ہے کوئی شریفوں کے لایانی کے الگ اور رزیلوں کے الگ ہوتے، لایانی تو شریف کرے رزیل کرے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچاویں، اتنا وقت اعمال میں گزاریں، شام کا وقت، عصر کے بعد کا وقت، اگر ہماری کوئی ذاتی ایسی بڑی ضرورت نہیں ہے تو مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ لیں، اپنی تلاوت پوری کر لیں، کچھ دین سیکھنے سکھانے میں لگ جائیں۔ رات کا عشاء کے بعد کا وقت ہے، ہم کو عادت ہے تھوڑا گھنٹہ 2 گھنٹہ جاگنے کی، تو جتنا ملاقات کا تقاضا ہے وہ پورا کر کے اپنے گھر جا کر بھی بچوں کو لے کر بیٹھے آدھا گھنٹہ۔ مزید اور ہمیں گنجائش اور ہمت ہے تو فضائل اعمال لے کر خود مطالعہ کریں، اس اپنا قرآن باقی تلاوت پوری کر لیں، ذکر باقی اپنا ذکر پورا کریں، رات کے معمولات باقی اپنے معمولات پورے کریں۔ باقی یہ کوئی بات نہیں کہ آپ کے گھر سے کھانا کھا کے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے جا رہا ہوں اور اپنا وقت برباد کر رہا ہوں۔ دعوت کے اس کام میں اس کی مشق ہے کہ آدمی لایانی سے بچے، فضولیات سے بچے، اور اعمال دعوت کو اور اعمال دین کو عظمت کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ پھر اس عظمت اور یقین کی وجہ سے ہماری دن بڑی ترقی ہوگی، اللہ سے تعلق جڑے گا، ان عملوں کا نور دل میں آئے گا، عملوں کا نور ہے وہ دل میں آئے گا، یہ ہماری ایک کمائی ہے جس کو معمولی نہ سمجھیں۔ دنیا داروں کو پیسے ملتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، مزید انویسٹ کرتے ہیں، مزید تھکتے ہیں، ہمیں جب یہ عمل کا نور، اس کا اجر، اس کا ثواب ملے گا، مزید اس میں رغبت پیدا ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے، اور عظمت کے ساتھ، جتنے بھی اعمال ہیں اس کی عظمت بہت بڑی چیز ہے۔ لوگوں کے دلوں میں رسومات کی عظمت ہے، تو رسومات پر کروڑوں روپے لگائے، رسومات پر، رسم و رواج پر، بدعات پر، خرافات پر، تو اس کو وہ عظمت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس پر امت کے کروڑوں روپے لگ رہے ہیں، اور جو اعمال ہیں، اعمال دین ہیں، ان اعمال دین کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے جہاں اصل لگانے کی ضرورت ہے وہاں آدمی نہیں لگا پاتا، اس سے آدمی دور ہو جاتا ہے، سستی کر دیتا ہے، غفلت کر دیتا ہے۔ اس لیے اعمال دین بھی، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت، اور اعمال دعوت جو ہمارے گشت ہیں، تعلیم ہیں، ملاقاتیں ہیں، سیروزہ ہیں، چلہ ہیں، 4 مہینے ہیں، ان اعمال کو عظمت کے ساتھ لیں، عظمت کے ساتھ۔ جب تک آدمی میں عظمت ہوتی ہے اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی فضائل کی تعلیم ہے جس کی ابتدا میں عظمت تھی تو روزانہ اس تعلیم سے فائدہ ہی ہو رہا تھا، فائدہ ہی ہو رہا تھا، لیکن جب سے اس کی عظمت ختم ہوئی، دور بیٹھ کر سننا شروع کیا، ٹیک لگا کر سننا شروع کیا، یا یہاں بیٹھے لیکن غائب رہ کر سننا شروع کیا، تو اب کئی سال ہو گئے، نئی کوئی بات زندگی میں نہیں آئی۔ وہی تعلیم ہے جس تعلیم نے ایک دن آنکھوں میں آنسو لا کر بلا دیا تھا اپنے گناہوں پر، یہی وہ تعلیم ہے جس نے نماز کی پابندی پر آمادہ کر دیا، یہی وہ تعلیم ہے جس نے داڑھی رکھنے پر آمادہ کیا، یہی وہ تعلیم ہے
جس نے بہت سارے اعمال پر آمادہ کیا، لیکن اب اعمال کے بعض اعمال کے وجود میں آ جانے کے بعد اب اس تعلیم سے مزید کیوں فائدہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس عمل کی عظمت دل سے نکلی ہوئی ہے، ورنہ اس میں تو روزانہ اتنا ہی نفع ہے، آج بھی آنے والے نئیوں کو کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان اعمال کی عظمت اور اس کو اللہ سے مانگیں، یہ بھی مانگنے کے لیے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بے اصولیوں کی وجہ سے، ہماری بے ادبیوں کی وجہ سے اور ہماری قلت ادب اور عظمت کی کمی کی وجہ سے ان مبارک اعمال سے تو ہمیں محروم نہ کرو۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ حضرت کی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے بھائی کام کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ آدمی ڈرتا رہے یہاں زیادہ آدمی چالاکی نہ کرے، ہمارے ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ یہاں چالاکی نہ کرے، چالاکی کرنے والا یہاں پیچھے ہو جاتا ہے۔ چالاکی نہ کرے کشت میں کے باوجود استعداد کے آدمی نے دوسری مسجد میں نماز پڑھ لی، پھر آ رہے ہیں آرام سے، اور ایسا طریقہ اختیار کر رہا ہے کہ ساتھیوں کو ایسا لگے بہت کام میں سے آیا نہیں، بہت مصروف ہوگا، بہت مشغول ہوگا، کہیں سے روزانہ آدمی چالاکی کر جا رہا ہے کہ یہاں تو آدمی اللہ کے لیے کرتا جائے اور جتنا لگے اس پر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے ایران قرآن میں لگانے سے بچا کر اپنے دین پر مشغول کر لیا، اپنے دین کے کام میں لگا دیا، اپنے دین کی محنت میں تو نے لگا دیا۔ اس پر خوش ہو، یہ خوش ہونے کی جگہ ہے۔ جتنا آدمی کا جان و مال زیادہ لگے، جتنا زیادہ لگے، یہ خوشی کا مقام ہے آدمی کے لیے، اور جتنی کمی آئے، چاہے چھوٹے سے عمل کی کمی آئی ہے، چھوٹے سے عمل، اسی لیے بعض مشاہد نے لکھا ہے کہ آدمی اپنے نفل عمل کو بھی اگر دن بھر کے معمول میں اس کا ہے، مثلا کسی کا اشراق کا معمول روزانہ پڑھنے کا ہے، کسی وجہ سے صبح کے وقت سفر میں تھا نہیں پڑھ پایا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی کو رات سونے سے پہلے 2 یا 4 جو رکعت وہ پڑھتا ہے وہ پڑھ کے سونا چاہیے، تاکہ اس دن کا جو اس کا ریکارڈ تیار ہو، چاہے اشراق کے وقت میں 2 رکعت نہیں ہے لیکن وہ اس کی فہرست میں 2 رکعت چلی جائے، حالانکہ فرض نہیں ہو، اس کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے آج یہ 2 رکعت چھوٹی ہیں، کل کو دوسری 2 چھوٹ جائے گی اور پرسوں سنت غائب ہو جائے گی، اور پھر سنت کی عظمت دل سے نکلے گی تو فرض میں کوتاہی ہو جائے گی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی گشت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، دوسرے گشت کو کیا اپنا مسجد کا کرتا ہے، دوسرا گشت چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ پہلے گشت میں سستی جاتا ہے، پھر سیروزہ میں سستی آتی ہے، پھر فی اللہ اس سال کے بعد اس سال تو اصل میں تو تیاری تھا لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا پایا تو کتنی بے قراری ہے اندر، لاک ڈاؤن میں کاروبار نہیں ہو رہا تھا، کیسی بے قراری تھی، یا کاروبار بند ہے، بہت سارے کام چھوٹے ہوئے تھے لاک ڈاؤن میں، بیمل والوں کو بہت بے قراری تھی، 30 روپے کی ہو گئے، کب سستی ہوگی؟ ایسے ہم سوچا خود اپنا محاسبہ کریں، ہمارا تھرمومیٹر ہمارے پاس ہے، نفس تو ہر ایک کا نفس ہے، یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ماں ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں رہ سکتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم کرتا، اس کے لیے نفس کے مکر سے بچنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ تعلیم کیا کہ اپنی ذات کو مشورے کے حوالے کر دیں۔ کس کے حوالے کر دیں؟ اپنی ذات کو اپنے حوالے نہ کر دیں، مشورے کے تابع کر دیں۔ مسجد میں ہے تو مسجد اور جماعت کے تابع ہو جائے کہ میں ہمارا 3 دن کا ہفتہ تھا، میں نہیں جا پایا تھا، اس مرتبہ میرے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، آپ لوگ دیکھ لو، طے کر دو گے تو میں چلا، میں تیار، میرا چلہ نہا ہوا ہے، میرے یہ مسائل تھے، آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگ دیکھ لو، آپ طے کر دو گے تو میں تیار، اپنے آپ کو مشورے کے حوالے کر دیا، اپنی ذات کے حوالے نہ رکھے، کہ جو اپنے نفس کے حوالے ہوا وہ تو گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وقتی طور پر کتنا زیادہ آدمی کو اپنا کام اور نفع نظر آ رہا ہو، لیکن اگر مشورے کی تابع داری نہیں ہے تو اس کی یعنی کوئی بریک نہیں ہے، کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بزرگوں نے طریقہ رائج کیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں مشورے والوں کو، اپنا نفس کا بندہ نہ بنے، پھر مشورے سے جیسا کیا ہو جائے گا، ہاں، اور نیوٹرل ہو کر مشورہ کروا، کیسے نیوٹرل ہو، ایر میں گالی ڈال کے مشورہ نہیں ہوتا،
کہ وہ تو مشورہ بھی تیور دے کر اس کی طرف یہ ہوگا تو بھی نہیں جائے گا، اس کو رہنے دو نا پھر بھائی. ہاں نیوٹرل رہے، نیوٹرل گیئر پیچھے لے جانا تو پیچھے، آگے لانا تو آگے. گیئر میں گاڑی نہ ڈالے کہ آدمی بالکل منہ پھلائے ہوئے ہیں، دیکھ لو تم لوگ کیا کرو، پھر کیا کرے گا. یہ حفاظت کا راستہ نہیں ہے. اس لیے اس کام کے ذریعے سے ہمیں ہماری منزل ہے خالی وقت ضائع کرنا نہیں، یا خالی گرنا نہیں. اس کے ذریعے بہت بڑی چیز مطلوب ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا ایک بڑا کرم ہے اس نے لگایا، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا. بقول حضرت جی کے کرتے رہیں، ڈرتے رہیں اور مانتے رہیں. آزاد نہ ہو جاتا، مانتا رہے. جیسے ابتدا میں پہلے چلے میں جاتا ہے تو پیشاب کرنے جاتا ہے، تب بھی امیر صاحب کو پوچھتا ہے امیر صاحب ٹھیک ہے جاؤ، تو اتنا فائدہ اٹھا کے آتا ہے، اتنی روحانیت لے کر واپس آتا ہے گھر میں کہ چہرے پر سے نور ٹپکتا دکھتا ہے، یہ کوئی چلہ لگا گیا. لیکن جب یہ مادہ ختم ہوتا ہے، یہ مادائیہ، تو پھر آدمی آگے سے پلاننگ کر دو امیر صاحب تو ناچ کیسے ہمیں تعلیم بچت جو آؤ وہ ایسے آؤ دو آپ، تو پھر وہ سارا نور غائب ہو جاتا ہے. آدمی کی ساری ترقی رک جاتی ہے، اس کی ترقی ختم ہو جاتی، بلکہ وہ نیچے آتا ہے، بلکہ وہ نیچے آ جاتا ہے. ایسے آدمی کی ترقی نہیں ہوتی. اپنے آپ کو تابع کرے گا تو پھر آدمی کام سے استفادہ کرے گا، اور دن بدن تک روزانہ ترقی ہوگی. روحانیت میں، نورانیت میں، ایمان میں، عمل میں، تقوی میں، زہد میں. یہ کام کا تو خاصہ ہے تبلیغ کا. تو جو آدمی ہر سال چلہ لگاوے، 2-3 سال میں 4 مہینے لگاوے، ہر مہینے 3 دن دے لے، روزانہ 2.5-3 گھنٹہ لگاوے اور اپنا مال اللہ کے نام پر خرچ کرے اور زہد پیدا نہ ہو، نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ زاہد نہ بنے، کہ آدمی کام دین کا کر رہا ہو اور ہوس دنیا کی پیدا ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ دین کے کام میں کمی ہے اور دنیا دار اور دنیا کی ہوس والوں کے پاس آدمی کے گھنٹے گزرتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں کم وقت گزرتا ہے، اور ہوس والوں کے پاس جن کے دلوں میں دنیا بھری ہوئی، ان کے پاس صبح شام دنیا کے تذکرے، چاہے حلال ہو، حرام آوے، مشتبہ آوے، کیسا بھی آوے، ان کے پاس آدمی گھنٹوں گزارتا ہے تو دنیا ہی کی ہوس اندر آتی ہے. یہ کام تو زہد پیدا کرتا ہے. زہد کہ آدمی دنیا میں رہ کر کاروبار کر کے زاہد ہوتا ہے، فقیر بن کے زاہد نہیں، تجارت کر کے زاہد، بہت بڑا بزنس کر کے تبلیغ کے راستے سے زاہد بنا ہے، دنیا سے بے رغبت ہے. یہ بڑے سے بڑے گھاٹے سے اگر سچ کے راستے میں آیا ہے تو گھبرائے گا نہیں، اور بڑا سے بڑا نقصان بھی اگر اللہ نے حلال روزی کے طور پر دیا ہے تو یہ حلال روزی کا بہت بڑا مال جو ہے اس کو بغاوت پر آمادہ نہیں کرے گا، اللہ سے دور نہیں کرے گا. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا زاہد ہوگا، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسا زاہد بنے گا، اور یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا زاہد بنے گا. تو انہوں نے دنیا کمائی، دنیا ان کے پاس آئی، دنیا خرچ کی انہوں نے، لیکن زہد کے ساتھ رہے، دنیا سے بے رغبت ہے. اس لیے بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو عظمت کے ساتھ جس پابندی سے ہم اعمال کو خروج کے زمانے میں کرتے ہیں، اتنی ہی پابندی سے یہاں مقام پر رہ کر اپنے انفرادی اجتماعی سارے عملوں کو کرنے کی کوشش کریں. ہاں، اور اس کام کے تقاضوں سے جان نہ بچائیں. ابھی ہم سوچ اپنا محاسبہ کریں، اپنا کہ جب کام کے تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں اس وقت دل میں کیا آتا ہے. کوئی تشکیل والے ہمارے پاس تقاضا لے کر، بھائی صاحب تقاضا ہے آپ جیسا آدمی، تو اس وقت ہم کو خوشی ہوتی ہے یا اس آدمی سے ناراضگی ہوتی ہے؟ اگر خوشی ہوتی ہے تو سمجھے کہ دین کی دعوت کی محبت ہمارے دل میں ہے. جیسے کوئی دنیا کا تقاضا لے کر ہمارے پاس، بھائی صاحب ایک اچھا سامان ہے، 5 روپے کی چیز آپ کو 2 روپے میں ملتی ہے، لے لو گے بہت فائدہ ہوگا. آدمی کو سمجھ میں جائے کہ ابھی رہنے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آتا ہوں. اور جہاں دین کے دعوت کے فائدے لے کر ہمارے پاس کوئی آدمی آوے تو اس سے اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم سمجھیں کہ اس کام کی عظمت ہمارے دل میں آئی ہے، اس کام کو ہم سمجھیں. اور اگر اس وقت دل آگے ٹھیک ہے، ہر انسان ہے، دنیا کا تاثر ہوتا ہے، آدمی کے دل میں آزار کا ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن پھر اس وقت آدمی بھائی ٹھیک ہے، آپ اللہ کے دین کا تقاضا لے کر آئے ہو، بہت بڑی بات ہے، میرے لیے سعادت بنتی ہے، میری خوشی کی بات ہے.
میرے مسائل ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھو، اگر یہ مسائل میں میرا نکلنا ٹھیک ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آدمی آگے پیچھے نہیں ہو، اور خصوصاً آدمی کا سالانہ خروج ہے، ماہانہ 3 دن ہے، ہفتے کا گشتیں ہیں، 2.5 گھنٹے، جس کی زندگی میں ہم کئی مرتبہ نیت کر چکے، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، اور جس کے لیے ہم کئی مرتبہ دعائیں کر چکے کہ اس کو ہمیں کرنا ہے، یہ کام ہمیں کرنے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ عملاً کر چکے ہیں، خالی نیت نہیں کی، لیکن چونکہ اس کا ہلکا پن آیا ہے، اس میں کیا ہے، گزشتہ مہینے گیا تھا، اس مہینے کو یہ ہلکا پن آیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اب ایک گشت آگے پیچھے ہو تو کیا ہو جائے گا، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک تو آدمی کا حقیقی عذر ہوتا ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان کا اللہ ہی جانتا ہے، حقیقی عذر ہے، اور ایک نفس کا مکر ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، روزانہ مانگے اللہ سے، اللہ توفیق دے دے، سچے دل سے اللہ یا اللہ توفیق دے دے، تو نے لگایا ہے، چلا دے ہم کو نبھا لے، اپنے ساتھیوں سے بھی کہیں کہ ہم کو تم نبھا لو، مستغنی نہ ہو، تو اس میں کیا ہے، نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ جاؤں گا، تو یہ نفس کا مکر ہوتا ہے، اللہ سے کہ اللہ میں ہی نکما ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے، اس میں مولانا فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو اصحاب کہف کا کتا سمجھیں، کہ اصل تو وہ تھے، ان کے ساتھ کتا لگا تو اس کا تذکرہ قرآن میں آیا کہ ہماری حیثیت تو ایسی ہے کہ اصل ہمارے 10 11 12 آدمی ہیں، میں تو ان کے ساتھ ایک ایسا نکما آدمی جو ان کے ساتھ لگا، یہ سب بہت قیمتی ہے۔ دعوت کام کرنے والوں کو شیطان جس راستے سے بہکاتا ہے وہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے عیوب کو ہمارے سامنے کھولتا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ گزشتہ سال بھی نہیں گیا تھا، مقامی کام نہیں کرتا ہے، اس میں آ جاتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ سارے عیوب کھولتا ہے، تو اس میں ہم اپنے آپ کو نکما ثابت کرو، حقیقت میں ثابت کرو، یہ آدمی کا کمال ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نکما ثابت کرے، دوسرے کو نہیں کہ میں نکما ہوں، اپنے عیوب کو آدمی گناوے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہ نہیں کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ چلا دے گا اور اللہ تعالیٰ آگے کی توفیق دے دے گا۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ مقامی اعمال بھی اور خروج کی جو ترتیب ہے، 3 دن ہے، چلہ ہے، 4 مہینے ہیں، اور ایسی رغبت سے ہم کام کریں، ایسی بشاشت سے کہ ٹھیک ہے تشکیل تو ہمارا ایک عمل ہے، وہ تشکیل جو ہے عمل کے طور پر ہو جاوے، باقی یہ جو ایک آدمی کو 5 10 10 مرتبہ لے کر بیٹھنا پڑے، اس کو تیار کرنا پڑے، یہ کب ایسا ہوتا ہے جب آدمی کے دل میں یقین کی کمی ہے، کم عمل کی بصیرت کی کمی ہے، عمل کی بصیرت کی آدمی کو تیار کرنا پڑتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کے مسائل کا حل بتانا پڑتا ہے، جو خود دوسروں کو بتا رہا ہے، تشکیل میں جب وہ جاتے ہیں تو بتانا، اور اس کی جب آتی ہے تو اس کو بتانا پڑتا ہے، یہ کیا ہے کہ عمل کی عظمت کی کمی، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب طے کریں، ہم سب طے کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا ہے کہ یا اللہ تو ہماری کمزوریوں کے بعد بھی ہم سے درگزر کر کے معاف کر کے ہم کو موت تک چلا دے، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور چلنے کے اسباب ہم اختیار کریں گے، چلنے کے اسباب کیا ہے کہ قدم بڑھائیں گے، اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کریں گے، صدقہ دیں گے، دعا مانگیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ہماری بے چینی بے قراری لوگوں کو پتہ چلے گی، جس کو چلے میں جانا ہے اس کا ہو نہیں رہا اس لیے رو رہا ہے، جس کو 4 مہینے میں جانا ہے لیکن گھر کے کچھ مسائل اس وجہ سے مرجھایا ہوا دکھتا ہے، اس کو وقت لگانا ہے اس کے لیے بار بار دعا میں بیٹھتا ہے، اس کو اللہ کے راستے اس کے لیے صدقہ دے رہا ہے، ہمارے صدقے سے، ہماری دعاؤں سے، ہمارے کوڑنے سے، ہمارے رونے سے پتہ چل رہا ہو، جیسے کوئی بغیر کاروبار کا کیسا ادھر سے ادھر پھرتا، لوگ یا بیچارہ کام دھندا ملتا ہے اس لیے پھرتا ہے، کسی کا بچہ بیمار ہوتا ہے آدمی اس کی ایکٹیویٹی سے دیکھ، اس کا بیٹا بیمار ہے 10 دن سے اس لیے بیچارہ اس طرح، کسی کی بیوی مر گئی ہے منہ لٹک جاتا ہے آدمی کا، اس کی بیچارے کی جوان کی بیوی مر گئی، تو ایسے ہی جب ہمارے مسائل اٹکیں گے تو پھر ہمارے چہرے مہرے سے، ہمارے صدقے سے، دعاؤں سے اس کا احساس ہوگا کہ نہیں بھائی ان کا کوئی اہم کام اٹکا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے سب کیا کریں انشاءاللہ کہ جو ترتیبیں بزرگوں نے قائم کر کے دی ہیں کم از کم ان ترتیبوں پر اپنے آپ کو لائیں گے انشاءاللہ، کون نیت کرتا ہے؟